مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی عبادہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، غریبوں کے حامی، یتیموں کے والی، فخر آدم بنی آدم، تاج دار عرب و عجم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں در کی گہرائی کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، پہلی بات یہ کہ جب کبھی محفل میں کہا جاتا ہے درود پاک پڑھو تو اتنی زور سے پڑھا کرو کہ لوگ سنا، اور درود پاک کی روایتوں میں بہت بڑی فضیلتیں آئی ہیں، بہت زیادہ۔ حضور فرماتے ہیں جو کثرت سے مجھ پہ درود پڑھتا ہے وہ کل میدان حشر میں اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا، اور آپ فرماتے ہیں جس کے نامۂ اعمال گناہوں سے بھر رہے ہوں گے، اس پہ گناہ ہوں گے، پھر میں ایک پرچہ ڈالوں گا، اس میں جس کا درود پاک ہوگا اس کی برکت سے اس پہ نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ درود پاک اگر کسی کو زیادہ لمبا یاد نہیں ہے، بس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی درود پاک ہے، بس اتنا تو سب کو یاد ہوگا، تو پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے دو ایک شعر سماعت کر لیں۔ دونوں جہاں میں گنبد خضرا ہے لاجواب۔ گنبد ہے حضور کا، جو ہرا گنبد دیکھتے ہو نا، حضور کا مزارات کا گنبد ہے۔ تو شاعر فرماتا ہے کہ دونوں جہاں میں گنبد خضرا ہے لاجواب، خضرا ہے لاجواب، خضرا ہے لاجواب، خضرا ہے لاجواب۔ دونوں جہاں میں گنبد خضرا ہے لاجواب، ہاں خضرا ہے لاجواب، یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لاجواب، یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لاجواب۔ اور حضرات، خوبصورتی پہ اترانے والوں کو یہ شعر شاعر فرماتا ہے کہ روح الامین سارا جہاں ڈھونڈ کے بولے۔ روح الامین کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں حضور ہماری طرح کھاتے ہماری طرح پیتے ہماری طرح، تو شاعر فرماتا ہے کہ روح الامین سارا جہاں ڈھونڈ کے بولے، ہاں جی ڈھونڈ کے بولے، کہ روح الامین سارا جہاں ڈھونڈ کے بولے، جہاں ڈھونڈ کے بولے، کہ اللہ کے حبیب کا چہرہ ہے لاجواب، اللہ کے حبیب کا چہرہ ہے لاجواب۔ اور حضرات محترم، جب سے دنیا بنی حضرت آدم علیہ السلام بلکہ فرشتوں کے بھی آپ سجدے لے لیں، یہاں تک کہ تمام فرشتوں کے سجدے دیکھیں، تمام نبیوں کے سجدے دیکھیں، لیکن کس کی
سجدے کی تاریخ میں آتا ہے کہ کس کا سجدہ سب سے زیادہ افضل رہا. نبیوں نے بھی سجدے کیے، ولیوں نے بھی سجدے کیے، صحابیوں نے سجدے کیے، اور ہر کوئی انسان سجدہ کرتا ہے. لیکن سجدہ کس کا آتا ہے؟ سماعت کر لیں کہ جس کی مثال دوں تمہیں لالا محال ہے، ہاں لالا محال ہے، کہ جس کی مثال دوں تمہیں لالا محال ہے، لالا محال ہے. کربل میں وہ حسین کا سجدہ ہے لاجواب، کربل میں وہ حسین کا سجدہ ہے لاجواب، سجدہ ہے لاجواب، سجدہ ہے لاجواب. دونوں جہاں میں گنبد خضرا ہے لاجواب، ہاں خضرا ہے لاجواب. یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لاجواب. اور آخری شعر سماعت کر لیں کہ دنیا میں حضرت حوا علیہ السلام سے دنیا قائم ہے اور قیامت تک آئیں گی. عورتیں بھی آتی ہیں تو عورتوں میں آپ نے تاریخ بہت پڑھی ہوگی کہ وہ افضل ہیں، اپنے اپنے کردار پر سب افضل ہیں. لیکن سب سے افضل کون ہے؟ کہ لاکھوں کروڑ عورتیں آئی جہان میں، آئی جہان میں، کہ لاکھوں کروڑ عورتیں آئی جہان میں، آئی جہان میں. سب عورتوں میں فاطمہ زہرا ہے لاجواب، سب عورتوں میں فاطمہ زہرا ہے لاجواب، زہرا ہے لاجواب، زہرا ہے لاجواب. دونوں جہاں میں گنبد خضرا ہے لاجواب، خضرا ہے لاجواب. یعنی میرے نبی کا مدینہ ہے لاجواب، اللہ کے حبیب کا چہرہ ہے لاجواب. کربل میں وہ حسین کا سجدہ ہے لاجواب. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، ہم محفل میلاد کرتے ہیں اور یہ محفل ایک 40ویں کے سلسلے سے رکھی گئی. ہمارا یہاں اکٹھا ہونا اور ہمارا یہ حدیثوں کو بیان کرنا، نعت پاک پڑھنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف اس کا ثواب مرحوم نوشی کو پہنچے. اللہ تعالیٰ سے دعا پاک پروردگار عالم مرحوم کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اب انسان مر گیا، اس کے عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اب وہ عمل نہیں کر سکتا. اگر گناہ کیے ہیں تو گناہوں کے ساتھ قبر میں ہے، اگر نیک اعمال کیے ہیں تو نیک اعمالوں کے ساتھ قبر میں ہے. لیکن پھر اس کے بعد ہم تیجا 40واں 10واں 20واں برسی کرتے ہیں، کیا اس سے ثواب مردے کو پہنچتا ہے یا نہیں؟ آؤ پوچھتے ہیں. حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی امت کو ایسی خاصیت نصیب نہ ہوئی. ایک خاصیت کون سی ہے؟ ہم پوچھتے ہیں کون سی وہ خاصیت ہے جو امت محمدیہ کو دی گئی ہے؟ حضرت آدم کی امت بھی آئی لیکن وہ خاصیت حضرت آدم کی امت کے پاس نہیں ہے، وہ خاصیت حضرت شیش کی امت کے پاس بھی نہیں، حضرت ابراہیم کے پاس بھی نہیں. تمام امتیں گزر گئی لیکن ایسی خاصیت
محمدیہ کو کہ ماں باپ کوئی گزر جائے اگر اولاد دعا کرے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، معتبر کتابوں میں روایت ہے اور اس سے بڑے بڑے مفسرین اکرام نے نقل کیا ہے، الدعاء اہل دنیا، کہ جب زندوں کی دعا سے اللہ مرنے والے کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں دعا ایک عبادت ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم قرآن مقدس کی تلاوت کر کر اپنے بزرگوں کو بخشتے ہیں کہ ثواب پہنچتا ہے یا نہیں؟ آج ہم ہزاروں خرچ کر کر اللہ کی بارگاہ میں صدقات کر کر، آج ہم غریبوں کو تقسیم کر کر، غریبوں کو کھانا کھلا کر اپنے بزرگوں کو بخشتے ہیں کہ اس کا ثواب پہنچتا ہے نہیں؟ ہم دیجے میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، چنوں کو تقسیم کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کا ثواب پہنچتا ہے نہیں؟ آؤ ہم صحابیوں سے پوچھتے ہیں، آؤ ہم اماموں سے پوچھتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج میں گارنٹی کے ساتھ، بڑا فخر کے ساتھ اسٹیج پہ بول رہا ہوں اور یہ گارنٹی دیتا ہوں، جو روایتیں سننا چاہتے ہیں وہ میں حوالے کے وہ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ امام شافعی کا نام آپ نے سنا ہوگا، شاید نام بھی سنا ہو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام میں سے کوئی انتقال کرتا، انصاریوں میں سے کوئی جب انتقال کرتا، اللہ اکبر، صحابیوں کا دوران ہے، تابعین کا دوران ہے، اللہ کے بڑے بزرگوں کا دوران ہے، اور ایسے ایسے دوران کہ صحابہ اکرام سب کے سب جنتی ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر صحابہ اکرام کو پتا ہوتا یہ کام کرنا گناہ ہے تو تمہارے صحابی کبھی گناہ نہ کرتے، تابعین کبھی گناہ نہ کرتے۔ اللہ اکبر، امام شافعی فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، انصاریوں میں سے اگر کسی صحابی یا تابعین کا انتقال ہوتا تو ان کی قوم والے ان کی قبر پہ جا کر قرآن مقدس کی تلاوت کرتے، اور اس لیے کرتے کہ قرآن مقدس کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے۔ بتاؤ، صحابیوں نے قرآن مقدس پڑھا، یہ روایت ہے۔ اب ان روایتوں کو دبکا دیا گیا، ان روایتوں کو چھپا دیا گیا، صرف وہ روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں جو روایتیں آج گھٹ مل کر انسانوں کو گمراہیت کے راستے پر پہنچا رہی ہیں۔ بتاؤ، یہ کہ روایت سچ نہیں ہے؟ آج کے ملا مولوی اتنے سچے ہو گئے کہ اماموں کی تحریر کو پلٹ کے رکھ دیا، صحابہ کے قولات کو پلٹ کے رکھ دیا، صحابہ کی زندگی کو مٹا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اب تمہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن مقدس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے۔ آؤ اب پھر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میری امت مرحومہ امت ہے۔ اللہ اکبر، جاتے تو گناہ گار ہیں، جاتے تو شیعہ گار ہیں، حضور فرماتے ہیں میری امت گناہوں کا بوجھ لے کر قبر میں جاتی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ گناہوں کا گٹھر لے کر امت قبر میں جائے گی۔ انس فرماتے ہیں یا رسول اللہ، کیا وہ گناہوں کو لے کر قبر میں سے اٹھے گی؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، وہ گناہ لے کر جائے گی تو، لیکن میدان حشر میں پاک و صاف اٹھائی جائے گی۔ اللہ اکبر، حضور گناہ کہاں چلے جائیں گے؟ انس پوچھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جب قبر میں میرا امتی چلا جائے گا تو اس کے جو بال بچہ ہوں گے اس کی دعائیں مغفرت کریں گے اور اللہ اس کی دعا قبول کر کر اس کی بخشش فرما دیں گے۔ اب بتاؤ، یہ کہ حدیث پاک نہیں ہے؟ حدیث پاک ہے، لیکن آپ کے سامنے کبھی بیان نہیں کی گئی، انہیں چھپا کے رکھ دیا گیا۔ تو بتاؤ، فائدہ پہنچ رہا ہی نہیں، عمل سے پہنچ رہا ہے۔ اور روایتیں سنو، اور روایتیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے کسی نے عرض نہ کی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب مکاشفۃ العلوم میں آپ نے بہت ساری امامت کتابیں لکھی ہیں، آپ وقت کے امام گزرے ہیں، آپ وقت کے قطب گزرے ہیں، آپ وقت کے ولی گزرے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنی کتاب مکاشفۃ العلوم میں لکھتے ہیں کہ مالک بن دینار اللہ کے ولی ایک قبرستان سے گزر رہے تھے۔ اللہ اکبر، ایک قبرستان سے جب گزر رہے تھے تو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ آج ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں لگے ہیں، صرف پیسہ آئے، کہیں سے آئے، حرام آئے یا حلال آئے، صرف پیسہ آنا چاہیے، ہمارے گھر اونچے اونچے بننا چاہیے، ہمارے
لگائیے. آج 40 سال ہو گئے چہرہ خوبصورت بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں, ابھی اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اللہ اکبر, دنیا میں بادشاہت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دنیا میں دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دنیا میں خوبصورت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آج آپ رشتے دیکھتے ہیں کہ سیرت طاہرہ کو کوئی نہیں دیکھتا, صرف صورت کو دیکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان سے گزر رہا تھا, میں نے قبروں کو دیکھا اور میں نے آواز لگائی, اے قبرستان والوں, تم میں بادشاہ کرسی والے بھی ہیں, تم میں وہ لوگ بھی ہیں جو اترا کر چلتے تھے, تم میں وہ لوگ ہیں جو چھاتی چوڑی کر کر چلتے تھے, تم میں وہ بھی لوگ ہیں جو گھمنڈ کیا کرتے تھے, تکبر کیا کرتے تھے, تم میں وہ بھی لوگ ہیں جن کے چہرے خوبصورت ہوا کرتے تھے, تم میں وہ بھی لوگ ہیں جن کے پاس ہزاروں دینار تھے, ہزاروں روپے تھے. اب میں پوچھنا چاہوں گا, مالک ابن دینار فرماتے ہیں اے قبر والوں بتاؤ تمہاری بادشاہت کی کرسی کہاں گئی, تمہاری بادشاہت کی وہ بادشاہت کہاں گئی, تمہاری خوبصورتی کہاں گئی, تمہارا تکبر و گھمنڈ کہاں گیا, تمہارا پیسہ جائیداد کہاں گئی, جس پہ پھولا کرتے تھے وہ چیز کہاں گئی. تو قبر سے گویا کہ آواز آئی. مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ قبرستان سے آواز آنے لگی, اے اللہ کے ولی, اے اللہ کے پاک بندے, یہاں سے صبح اور شام ہوتی ہے اور پھر لوٹ کے شام سے صبح ہوتی ہے, یہاں پہ پتہ نہیں کتنے بادشاہ آتے ہیں, یہاں پہ پتہ نہیں کتنے مال و زر والے آتے ہیں, یہاں پہ پتہ نہیں کتنے اترانے والے آتے ہیں, لیکن سب کی صورت خاک میں مل گئی, سب کی سیرت رہ گئی اور صورتوں کو اللہ نے خاک میں ملا دیا. اللہ اکبر. پھر کس کا گمان ہے, ہماری صورت اس میں مل رہی ہے, ہماری سیرت باقی رہ رہی ہے, آج سیرت کی طرف خیال نہیں ہے. اللہ اکبر. آج ہم نفل پڑھ کے اپنے بزرگوں کو دعا کرتے ہیں, ہم پوچھتے ہیں اے اللہ کے ولیوں بتاؤ, ہم نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں تو مردوں کو اس کا فائدہ پہنچتا یا نہیں. آؤ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ بتائیں کیا مردہ ہماری آواز سنتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کے بعد اللہ ایک فرشتے کو اس پر مسلط کرتا ہے, اس کی قبر پہ فرشتے کو بٹھاتا ہے. کس کام کے لیے؟ صرف اس کام کے لیے اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتے میرے بندے کی قبر پہ بیٹھ جا, اور اگر کوئی اس کی اچھائی بیان کرے تو ان کی اچھائی کو لے جا کر اس پہ پیش کر کہ تیری فلاں لوگ اچھائی کر رہے ہیں, اگر کوئی برائی کرے تو اس کی برائی کو پیش کر. تو حضور فرماتے ہیں کہ قبرستان میں انسان جاتا ہے تو اس کی آہٹ بھی سنتے ہیں, اللہ اکبر. اور مردے جو ہیں انتظار کرتے ہیں دعا کا کہ ہمارا گھر والا آئے اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرے. تو آپ کو میں نے روایت میں بتایا قرآن ہم پڑھتے ہیں اس کا بھی ثواب قبر والے کو ملتا ہے. وہ صحابہ کرام نے پڑھا, تابعینوں نے پڑھا اور مکہ مدینہ میں بھی پڑھا جاتا ہے. اور یہ قرآن مقدس جب پڑھا جاتا ہے تو اس کا ثواب مردے کو اور پڑھنے والے کو دونوں کو برابر ملتا ہے. اب ہم مسجد میں نفل پڑھ کر دعا کریں یا نہ کریں, مسجد میں بہت سے لوگ نفل پڑھتے ہیں کہ اس کا ثواب ہمارے مرحوم کے لیے پہنچ جائے. آؤ پوچھتے ہیں مالک ابن دینار سے, یہ بڑے ولی گزرے. مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان سے گزرا, میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبرستانوں پر نور کی بارشیں عطا کر دی ہیں, نور ہی نور ہے. آج ہمیں نہیں دیکھتا. کیوں نہیں دیکھتا؟ کیونکہ ہمارے عمل اچھے ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی آنکھوں کے پردے سے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں, وہ جان سکتی ہیں کہ انسان کیسا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے, وہ دیکھ سکتی ہیں فلاں قبر میں کیا ہو رہا ہے, عذاب ہو رہا ہے یا پھر اس پہ ثواب ہو رہا ہے. اللہ اکبر. مالک بن دینار فرماتے میں قبرستان سے گزرا, میں نے دیکھا کہ ان پہ نور کی بارش ہو رہی ہے. میں نے پوچھا پاک پروردگار عالم یہ قبرستان اتنا چمک کیوں رہا ہے, اتنا مہک کیوں رہا ہے, اتنی روشنی کیوں ہے, اس میں کون سا نیک بندہ دفن ہے؟ اللہ اکبر. جس کی برکتوں سے تم نے آج پورے قبرستانوں میں نوروں کی بارش عطا فرما دی ہے. گویا کہ غائب سے آواز آتی ہے اے مالک بن دینار, اس میں گناہگار بھی ہیں, اس میں شیعہ کار بھی ہیں, ان میں نیک بھی ہیں, لیکن میں نے ان کی وجہ سے
نماز پڑھ کر پہنچا کون رہا ہے؟ نیک بندے، اللہ کے نیک بندے، اور غیب سے آواز کسے آ رہی ہے؟ اللہ کے ولیوں کی۔ اب مالک بن دینار فرماتے ہیں قسم خدا کی اس دن سے جب تک میری زندگی سلامت رہی میں نے ہر جمعرات کو نفل نماز پڑھی اور اس کے بعد قبرستانوں کو دعا کرتا۔ فرماتے قبرستانوں کو دعا کرتا تو اس کا انعام انہیں کیا ملا؟ پہلے تو ولی پہلے سی تھے۔ فرماتے ہیں ایک دن میری اچانک آنکھ لگ گئی، میرا نصیب کھل گیا، نصیب جاگ اٹھا، میں نے دیکھا کہ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لا رہے۔ حضور آئے، حضور نے فرمایا اے مالک تجھے پتا ہے اللہ نے تیرے اس نیک کام کو قبول کر کے تیری بخشش فرمائی اور تجھے ایک جنت میں نشان گھر بنایا ہے جس کا نام غائب ہے۔ مکان کا نام بھی بتا دیا حضور نے کہ مالک تیری یہ جو دعا کرتا ہے نا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، کیونکہ اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے۔ تو ہم کیا یہ دعا کرتے بھلائی کا راستہ نہیں ہے؟ اب چیزیں میں ہم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کلمہ طیبہ پڑھتی ہے، قرآن مقدس پڑھا جاتا ہے، قرآن کا الگ ثواب، کلمہ شریف کا الگ ثواب، اور وہ صدقہ جو تقسیم کرتے ہیں اس کا کھانے کا الگ ثواب، فاتحہ کا الگ ثواب۔ صرف قرآن مقدس پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر نور و بارش ہو، اور جہاں کلمہ طیبہ بھی پڑھا جائے وہاں کیا بخشش نہیں ہو سکتی؟ اس کا ثواب نہیں پہنچ سکتا؟ لیکن پہنچانے والا ہو، عقیدہ درست ہو، ایسا نہیں عقیدہ ہو کہ نہیں پہنچے گا تو نہیں پہنچے گا جی۔ دو لوگ سفر کر رہے تھے، دونوں مسلمان تھے۔ ایک بولا تجھے پتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم میری محشر میں شفاعت کرائیں گے۔ دوسرا بولا نہیں کروائیں گے۔ وہ بولا رے نبی کروائیں گے، وہ کرائے نہیں کروائیں گے۔ اب دونوں میں جھگڑا ہو گیا اس بات پر۔ تو ایک کافر ہندو سے وہاں سے ہندو گیا، اس نے کہا بھائی کیوں لڑ رہے ہو؟ تو کہا کہ یہ کہہ رہا ہے اس کے نبی شفاعت کرائیں گے اور یہ کہہ رہا ہے نہیں کرائیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے کرائیں گے تو اس کی کرائیں گے اور یہ کہہ رہا ہے نہ کرائیں گے تو اس کی نہیں کرائیں گے۔ تو جیسا عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ہمیں رکھنا ہے اسی طریقے سے حضور ہمارے ساتھ پیش آئیں گے۔ اگر عقیدہ ہے تو حضور شفاعت کر کر جنت دلائیں گے، تو بے شک اللہ کے نبی کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر حضور ایک اشارہ کر دیں تو جنت کا مالک بنا دیں، صرف ایک اشارے سے۔ اس لیے تو حضرت فرماتے ایک میں کیا میرے اشیاء کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے اشیاء کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا، خالی اشارہ ہو جائے حضور تو جنت مل جائے۔ اور بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، وہ ہے کیسا بھی صحیح ہے تو کرینہ تیرا میرے عزیزو۔ لیکن حضور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو زیادہ بلند کرے گا جس کی نمازیں پوری ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا جس کی نمازیں۔ اب یہ سوچیں کہ ارے وصیت کر جائیں گے، قرآن پڑھتے رہیں، گھر والے بخش دیں گے تو نماز تو معاف ہو نہیں سکتی جی۔ نماز ایک فرض عین ہے اور نماز کبھی معاف نہیں۔ ہاں اگر کوئی تکلیف ہے اتنی کہ جان جانے کا اندیشہ تو نماز کے اوپر معاف ہے، لیکن آج ہٹے گٹے ہو کر ہم چوراہوں پہ گھوم رہے ہیں، نماز قضا ہو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ایک ٹائم کی نماز چھوڑنے والے کو 1,88,000 سال جہنم کی آگ میں جلائے گا، ایک وقت کی نماز قضا کرنے والے کو۔ اب بتاؤ جس نے ہفتوں کے ہفتے چھوڑی ہیں اس کا کیا حال ہوگا؟ اب حضور تو شفاعت کرا دیں گے، لیکن میرے عزیزوں اگر آج کوئی انسان مر گیا تو قیامت ابھی نہیں آ رہی، حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہوئے گا، پہلے قبر سے تو نپٹ لو جی۔ جو قبر میں تمہارے لیے عذاب مسلط کیا ہے اللہ نے،
وہ کس کے لیے؟ گناہ گاروں کے لیے، شیعہ کاروں کے لیے، ناکاروں کے لیے، جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں ان کے لیے۔ برحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب جب ہمیں پتہ ہے موت آنی ہے تو کیوں نہ ہم موت کی تیاریاں کریں۔ آج ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جب کوئی مومن بندہ مرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں بڑا خوش ہوتا جاتا ہے، بڑا خوش۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے اس وبال جان سے میرا پیچھا چھوٹا، اب میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے مال ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرے عزیزوں، موت ایک مومن پر انعام بھی ہے اور خوفناک چیز بھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے اسرائیل، تم ڈائریکٹلی بندے کے لیے آ جاتے ہو روح قبض کرنے کے لیے، تمہارے پاس کوئی قاصد نہیں ہے۔ قاصد کہتے ہیں خبر دینے والے کا، کوئی قاصد نہیں ہے۔ کہا حضور قاصد کا کیا مطلب؟ کہا کہ جس کی روح قبض کرنے آؤ اس کے پاس پہلے قاصد بھیج دیا کرو، اس لیے کہ موت کی تیاریاں کرنے لگے۔ تو اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں حضور میرے قاصد بہت ہیں اور جب تک میں آتا نہیں، جب تک کہ قاصدوں کو نہ بھیج دوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا میرا پاک پروردگار عالم انسان کو بیماری دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، وہ بھی ایک قاصد ہے کہ تکلیف میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور تکلیفوں میں جب اللہ کو یاد کرتا ہے جیسے ہی ٹھیک ہوا ویسے ہی اللہ کو بھول گیا، ویسے ہی بھول گیا۔ کہا اس میں بڑھاپا آتا ہے، وہ بھی ایک قاصد ہے، موت کی ایک خبر ہے، اس کے سامنے کتنے جنازوں کو اٹھایا جاتا ہے، کتنے جنازوں میں وہ شامل ہوتا ہے، تو بتاؤ وہ قاصد نہیں ہے؟ جنازے کو دیکھ کر انسان یہ کہے کہ کاش مجھے بھی ایک دن مرنا ہے، مجھے بھی موت کی تیاری کرنا چاہیے۔ اور موت کی تیاریاں کیا ہیں؟ موت کی تیاریاں کیا ہیں؟ میرے عزیزوں یہ وقت وہ ہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا اپنے ایمان کو بچانا، بڑا مشکل۔ آج کوئی توجہ نہیں، آج 3 منزل 2 منزل مکان بنا لیے، شان و شوکت کے پاس رہ رہے ہیں، ٹھاٹ باٹ سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ آج پوچھو بھائی حال کیا ہے؟ کہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ میرے عزیز آپ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، صحابہ کرام اللہ کی نبی کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتاؤ اللہ سب سے زیادہ خوش کس سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوشی کس سے ملتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس پر اپنا رحم و فضل فرماتا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ جسے شان و شوکت دی، جسے بادشاہ کی کرسی دی، یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس پر ہے، بلکہ اللہ کا حقیقی فضل اس پر ہے جو 5 وقت کی صحیح وقتوں پر نمازوں کو ادا کرتا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں انہیں بلا لے، اس سے زیادہ کرم اور ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی افسوس نہیں، کیونکہ ہمارے عمل اتنے خراب ہو چکے ہیں، ہمارے دل پہ ایسی مہریں لگ چکی ہیں کہ حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں۔ اللہ اکبر، آپ کو ابھی امام صاحب نے سود کے بارے میں بتلایا تھا، لیکن آج بتا دو سود کون نہ لے رہا ہے؟ سود کیوں بچ رہا ہے؟ کوئی لے رہا ہے، کوئی دوسرا کھا رہا ہے، کوئی اس کے طالب علم سے رک کر کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سود کھانے والوں کا گناہ آپ نے تو سن لیا، لیکن جو حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی کھا لے اس کا کیا حشر ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی وقت کے بہت بڑے ولی، آپ ایک دن مسجد اقصی میں بیٹھے ہوئے تھے جس کا نام بیت المقدس ہے۔
آپ نمازیں پڑھ رہے تھے، اللہ کے ولی ہیں، ولی کا مطلب آتا ہے دوست، اور ولی اللہ کا مطلب آتا ہے اللہ کا دوست، اللہ کے دوست ہیں، راتوں رات اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بیت المقدس میں سجدے کر رہے ہیں، لیکن عبادتوں میں کوئی لطف نہیں آ رہا ہے، عبادتوں میں کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، نمازوں میں دل نہیں لگ رہا ہے۔ مالک بن دینار نہیں بلکہ ابراہیم بن آدم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم 40 روز ہو گئے، میرا دل نہیں لگ رہا ہے، مجھے عبادت کا لطف نہیں آ رہا ہے، مجھے عبادتوں میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ وہ 12 بج کر کچھ منٹوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، آدھی رات گزر گئی، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک نوری فوج آنے لگی، اللہ اکبر، ایک جماعت آئی بیت المقدس میں۔ جیسے یہ جماعت آئی، انہوں نے دیکھا کہ کچھ بزرگ بیت المقدس کے منبر کے پاس بیٹھ گئے اور نماز ادا کی۔ ابراہیم بن ادم ایک کونے پہ ہے۔ اب فرشتے کیا کہتے ہیں، جو اللہ کی نورانی مخلوق تھی، ایک روایت میں کہ فرشتے تھے، اللہ کی نورانی مخلوق کون سی تھی؟ فرشتے۔ دیکھا تو ایک فرشتے نے کہا کہ اے میرے دوستو، یہ دیکھ رہے ہو کہ کون میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کون ہے؟ کہا اس کا نام ابراہیم ہے، اور 40 روز سے اس کا دل نمازوں میں نہیں لگ رہا ہے، اسے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ جب ابراہیم نے یہ بات سنی کہ اس بزرگ کو پتا ہے کہ عبادتوں میں میرا من نہیں لگ رہا ہے، تو اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ کیوں نہیں لگ رہا ہے، آخر وجہ کیا ہوئی جو میرا دل عبادتوں میں نہیں لگ رہا۔ اللہ کے پاکیزہ ولی ہے، اللہ اکبر، وہ نورانی فوج والا سردار کہتا ہے اے ابراہیم، کیا تجھے پتا نہیں فلاں جگہ سے تو نے کھجوریں خریدی تھی؟ کھجوریں؟ کہا ہاں میں نے کھجوریں خریدی تھی۔ تو کہا اس میں ایک نرزے سے الگ جو کھجور پڑی تھی تو نے اسے اٹھا لیا؟ کہا ہاں میں نے اسے اٹھا لیا، اور اتفاق کی بات اسی کھجور کو تو نے کھا لیا، اتنی کھجوروں میں سے کوئی کھجور تیرے ہاتھ میں آئی اور اسے تو نے کھا لیا؟ کہا ہاں میں نے کھا لیا۔ کہا وہ کھجور تیری نہیں تھی، وہ کھجور تیری نہیں تھی، وہ اس کی تھی جو بیچ رہا تھا، تیری تو دوسری تھی، لیکن تو نے وہ کھجور زیادہ اٹھا لی اور تو نے وہ کھا لی، اور وہ تیرا پیٹ میں جا کر وہ اتنا تیرا مزہ چرچرا کر رہی ہے کہ تیری نمازوں سے لطف چھین لیا گیا، تیری نمازوں سے، تیری عبادتوں سے مزہ چھین لیا گیا۔ اللہ اکبر، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا ولی اگر ایک کھجور اندازے میں انجانے میں کھا لے تو اس کی نمازوں کا لطف چھین لیا جائے، اس کی عبادتوں کا مزہ چھین لیا جائے، اور بتاؤ جو جان پوچھ کر مومنوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا حق مارتے ہیں، ان کی عبادتوں کا کیا حال ہے؟ ان کا تو مزہ چھین لیا گیا، ہمارے دل پہ نماز نہ پڑھنے کی مہر ہی لگا دی گئی۔ تو میرے عزیزو، حرام سے بچو اور بالکل صاف ستھرے رہ کر رہو، نہ پتہ موت کب ہمارے پیچھے آ جائے، موت کب ہمارا سامنا کر دے۔ موت بڑا خوفناک بیان ہے، موت کا حضور فرماتے ہیں موت اگر سامنے آ جائے تو جوان انسان کو پسینہ آنے لگے، بڑے بڑے بہادروں کی ایسی تیسی مٹی میں ملا دیے، بڑے بڑے بہادر موت نے۔ اللہ اوپر، دوستوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی، اگر دوستوں کو موت چھوڑتی تو کبھی نبیوں کو موت نہ آتی۔ نبیوں سے قریب کون ہے؟ اسرائیل علیہ السلام تمام نبیوں کے دوست گزرے، لیکن موت نے، ملک الموت نے نبیوں کو نہیں چھوڑا۔ اگر نیک انسانوں کو چھوڑتی تو آج صحابہ اکرام زمانے میں ہوتے، لیکن صحابہ اکرام کو موت نے نہیں چھوڑا، تابعینوں کو موت نے نہیں چھوڑا، اللہ کے بڑے بڑے ولیوں کو، یہاں تک غوث پاک کو، غوث قطب کو، جنید بغدادی کو، ایسے اللہ کے ولیوں کو، جلیل القدر صحابیوں کو، ولیوں کو موت نے نہیں چھوڑا۔ اب بتاؤ، جب نیک انسانوں کو موت نہیں چھوڑ سکتی تو ہم گناہ گار کیا چیز ہے؟ ہم گناہ گاروں کو چانس نہیں مل سکتا۔ میرے عزیزو، وقت بھی ہو گیا ہے، پاک پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں نے کہا آپ نے
میں لفظاً یا صحباً غلطی یا خامی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فلم میں معاف فرمائے، اور ہم تمام حضرات کو ایصال ثواب زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند بہت سی روایتیں ایسی ہیں حضرات جو ایصال ثواب کرو، اور کوئی حوالہ مانگے تو حوالہ بھی دو، اماموں سے پوچھ کر حوالہ دو۔ اس کا تذکرہ حدیثوں میں بھی ہے اور صحابہ کے قول میں بھی ہے اور ولیوں کے بھی کتابوں میں موجود ہے۔ اب بتاؤ، جو ولیوں کی کتابوں میں لکھا گیا ہو اللہ کے ولی کیا غلط لکھ دیں گے؟ نہیں۔ صحابی یا غلط کریں گے؟ نبی یا غلط فرمائیں گے؟ تو آج کل کے جو کہتے ہیں ایصال کرنا شرک، وہ کرنا حرام، وہ کرنا شرک۔ ارے جب اللہ کے نبی نے اسے شرک نہیں بتایا، بڑے بڑے صحابیوں نے اسے شرک نہیں بتایا، تو میرے عزیز تو بتاؤ آج کل کے لوگ کہہ دیتے ہیں شرک ہے۔ تو ذرا ذہنوں کو اپنے کھول کر رکھو، عقیدے پہ اپنے پابند رہو، اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا پاک پروردگار عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ